آج 26 رجب جمعہ شب معراج کی رات ہے۔ آج رات اولاد کے لیے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منت مان لو۔ اگلی شب معراج آپ کی گود میں چاند جیسا حسین بیٹا ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 26 رجب جمعہ کا دن ہے۔ آج 26 رجب شب جمعہ 27 رجب کی وہ ببرکت رات ہے جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ وہ رات جس کا تمام مسلمان بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ یہ رات پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو صرف نصیب والوں کو عطا ہوتی ہے۔ واقعی یہ مسلمان بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے مبارک مہینے، ایسے خاص دن اور ایسی مقدس گھڑیاں عطا فرمائی جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ایک نیکی کا اجر کہیں گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ سالوں سال عبادت کرتے تھے، کہیں جا کر یہ درجات نصیب ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ ایسے دن اور راتیں مقرر کر دی کہ اگر بندہ ایک رات بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کر لے تو اسے ہزاروں سالوں کی عبادت کے برابر اجر عطا فرما دیا جاتا ہے۔ یہی شب معراج ہے جو اللہ کے قرب، رحمت، بخشش اور قبولیت کی رات ہے۔ اسی مبارک گھڑی میں دل سے دعا کرتی ہوں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ یا اللہ سب کے جائز مقاصد پورے فرما، سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو دل کے مریض ہیں ان کے دلوں کو سکون اور صحت نصیب فرما، جو کسی بھی پریشانی، تنگی یا آزمائش میں مبتلا ہیں انہیں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد نرینہ کی خواہش ہے انہیں بیٹا عطا فرما، جنہیں بیٹی کی خواہش ہے انہیں بیٹی عطا فرما، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے لیے بہترین رشتوں کے دروازے کھول دے، جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے انہیں حلال رزق میں ان کے وسعت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی ہر مومن مرد اور مومن عورت جو ہے اس کے نصیب میں لکھ دے اور شب معراج کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ تو ناظرین، آج کی اس بابرکت رات میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ اور ایسا مجرب عمل لے کر آئی ہوں کہ جو بھی شخص جس مقصد کے لیے اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا مقصد ضرور پورا فرمائے گا۔ بے اولاد اگر اولاد کے لیے کریں گے تو اللہ اولاد عطا فرمائے گا، جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی اللہ ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا، جس کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی دل کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ خواہش ضرور پوری فرمائے گا۔ یہ عمل مرد بھی کر سکتے ہیں، عورت بھی، ہر عمر کا شخص جو ہے کسی بھی جائز حاجت کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، اور یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے جو آپ نے خاص طور پر 27 رجب کی رات یعنی شب معراج میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جولیاں اولاد سے بھر دے گا، اور جب اگلی شب معراج آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی گود میں چاند جیسا خوبصورت پیارا سا بیٹا ہوگا یا ایک نیک اور صالح اولاد ہوگی جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر شکر ادا کرے ہوں گے۔ لیکن ناظرین یاد رکھیں یہ سارا عمل دل کے یقین سے ہوتے ہیں، مضبوط ایمان اور مکمل بھروسے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب آپ پورے دل، سچے یقین اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو یہ رات آپ کی تقدیر بدلنے والی رات بن جائے گی، کیونکہ یہ رات بہت ہی خاص، بہت ہی قیمتی اور قبولیت کی رات ہے۔ اس رات دعائیں رد نہیں ہوتی، اس رات دل سے اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ اگر برسوں سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اگر 5 سال گزر گئے، 10 سال شادی کو ہو گئے اور اولاد نہیں ہوئی، بیٹا نہیں ہوا، اگر دل ٹوٹ چکا ہے تو بس آج کی رات اللہ کے آگے گڑ گڑا کر مانگ لیجئے، انشاءاللہ آج کی رات وہ رات بنے گی جس میں آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے ناظرین اس عمل کو آج کی رات لازمی کیجئے اور اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگیے۔ اللہ کبھی بھی یقین والوں کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ تو ناظرین اب میں آپ کو شب معراج کی رات کا مکمل عمل جو ہے ترتیب کے ساتھ بتا رہی ہوں۔ آپ نے یہ رات عشاء کی نماز کے بعد عبادت میں گزارنی ہے۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں، اس کے بعد 2 رکعت نفل نیت کریں شب معراج کی، پھر آپ نے 4 رکعت نفل حاجت کے پڑھ لیں، اس کے بعد کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کم از کم 100 بار یا جتنا پڑھنا چاہیں، زیادہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ نے استغفار جو ہے یہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کم از کم 100 مرتبہ، یا صرف استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہم اغفر لی، یہ ساری استغفار کی دعائیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ ان کو بھی اگر آپ 100 بار پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھ لیں۔ جب یہ تمام اذکار اور نوافل جو ہیں مکمل ہو جائیں تو پھر آپ اصل عمل کی طرف آئیں۔ تو ناظرین سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی وہ بابرکت صورت ہے جس کا عمل آج کی رات خاص طور پر قبول ہوتا ہے۔ آپ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے دل، مکمل یقین اور ادب کے ساتھ
3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میری خالی جولی کو اولاد کی نعمت سے بڑھ دے، یا اللہ مجھے نیک صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما، یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی، اور یا اللہ جب میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں تیرے کلام کی اس صورت کا ختم اس کی طرف سے پڑھوں گی۔ آپ اللہ کو جتنی تعداد بتانا چاہیں بتا دیں، 11 بار، 21 بار، 41 بار، دل میں پکا عہد کریں کہ یا اللہ میں اتنی تعداد میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختم پڑھوں گی، بس تو مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے سامنے گر گرا کر رکھ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ بات صرف یقین کی ہے کہ آپ کا اللہ پر کتنا یقین ہے۔ اسی طرح جس شخص کی کوئی اور جائز حاجت ہے، جیسے رزق تنگ ہے، شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، وہ بھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت بھی پوری فرمائے گا۔ یہ صورت ہر مسلمان مرد اور عورت کسی بھی جائز مقصد کے لیے جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر بے اولاد اس صورت کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب صورت ہے، اور یہ رات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات ہے۔ جب ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے گا تو انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا، اور جب اللہ بیٹا عطا فرمائے تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ تو ناظرین، اس دنیا میں سب سے خوبصورت اور بابرکت نام محمد ہے، وہ نام جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، جن کے صدقے پوری کائنات کو وجود ملا۔ تو ظاہر ہے وہ نام کتنا حسین، کتنا مقدس اور کتنا بابرکت ہوگا۔ جن گھروں میں محمد نام کے بچے ہوتے ہیں وہ گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں محمد یا فاطمہ نام کا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے، اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اس گھر میں رزق جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں، اور ان پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، اگر اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رکھیں، تاکہ آپ کے گھر میں ہمیشہ برکت، رحمت اور سکون قائم رہے۔ اور آخر میں دل سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ضرور بیٹے کی نعمت سے، اولاد کی نعمت سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کی حالی جولیاں اولاد سے بھر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کی جائز حاجتیں پوری فرمائے۔ کسی کی ماں، باپ، بیٹا، بیٹی یا کوئی بھی عزیز بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام ہر ضرورت مند تک پہنچ سکے۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ یہ شب معراج آپ سب کے لیے خوشیوں والی رات بن جائے، اور جب اگلے سال یہ بابرکت رات دوبارہ آئے تو آپ کے دل کے تمام مقاصد پورے ہو چکے ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں۔ آمین۔